جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا تیسری بات کل آ گئی تھی، لیکن ذرا سی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو واضح کرنے کے بجائے اور اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ شب قدر کا غسل رات کے وقت ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے سن سیٹ، رات ختم ہوتی ہے ڈان یا فجر۔ اچھا، رات کب ختم ہوتی ہے؟ اس مسئلے کے اندر بھی الگ الگ ٹاپک میں اس کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ رات کب ختم ہوتی ہے؟ کبھی رات ختم ہوتی ہے سن رائز پر، کبھی رات ختم ہوتی ہے ڈان پر۔ اس مسئلے میں اس وقت نہ الجھیں۔ جیسے ہی مسئلہ آتا ہے کہ شب قدر میں 23 کو پوری رات جاگ کے عبادت کرنا ثواب ہے۔ فجر تک تو ہر آدمی جاگ رہا ہے، نماز فجر کے بعد جو 90 منٹس یہ بھی رات کا پارٹ ہے، یعنی سورج نکلنے تک جاگے تاکہ ثواب ملے، یعنی فجر پڑھ لی، رات ختم ہو گئی، اب دن نکل آیا، دن شروع ہو گیا، اب آپ سو سکتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے جن کو پورے اسلام میں خالی ایک ہی بات یاد ہے کہ رات کو جاگنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے غسل میں رات سے مطلب ہے فجر کی اذان، لیکن رات شروع ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر غسل کرے تو جائز ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات میں نے کل بتائی کہ تھوڑا پہلے، 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے پہلے اگر آپ نے غسل کیا اور وہ یہاں کرنا پڑے، کیونکہ آپ ہماری مسجدوں میں کہیں غسل کا انتظام نہیں، اور اچھا ہے کہ نہیں؟ چائے کا پانی کا انتظام ہوتا ہے، 2 کپ یہاں، 4 کپ وہاں، کچرا یہاں پہ، ٹریش وہاں پہ، لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی عبادت گاہ سے لوگ باہر آ رہے ہیں۔ تو اگر غسل خانے ایسے بنائے جائیں تو پورا امام باڑا جو پورا کارپیٹ وہاں سے پانی بہ کے یہاں تک آ رہا ہو۔ ویسے شب قدر میں سب سے زیادہ ثواب ہے 23 والے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بیچ میں غسل کرو، لیکن کس مسجد میں یہ انتظام ہے سوائے مکی اور مدینے کی یا کربلا وغیرہ کی مسجدوں کے حرم؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے کہ آپ 1 گھنٹے پہلے غسل کریں گے، کیونکہ غسل کر کے اپنے گھر سے نکل کے آئیں گے، اس میں ٹائم لگے، لیکن 1 گھنٹہ ٹو مچ ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے کو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جو میں کہہ نہیں پایا اور لگ رہا ہے آج بھی نہیں کہہ پاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یقیناً اگر آپ کو 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ہے یا 1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تو اس وقت غسل کر کے آئیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اسے قبول کر لے گا، لیکن اس کے بعد جب آپ رات کو واپس جائیے گا تب بھی احتیاطاً غسل کریں۔ اگر ایک رات کے 2 غسل ہو جائے تو کیا نقصان؟ لیکن 23 کی نائٹ کو ان کے لیے ممکن نہیں ہے جو پوری رات مسجد میں رہیں، وہ وہی 1.5 گھنٹے پہلے والا غسل کریں۔ لیکن جو لوگ فجر سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، وہ جو 1 گھنٹے پہلے غسل کیا تھا مغرب سے، اس کو زیادہ اس کا ثواب لینے کے لیے رات میں دوبارہ بھی غسل کریں۔ اصل بات مجھے یہ کہنا تھی کہ جب آپ شب قدر کا غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ۔ غسل جنابت کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، بعض مراجع کہتے ہیں حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے غسل اسلام میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آغا خامنئی کے یہاں غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے ساتھ وضو لازم، چاہے وہ واجب غسل ہو جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں یا سنت غسل ہو جیسے جمعہ اور شب قدر اور عید کا ہو۔ غسل الگ چیز ہے، وضو الگ چیز۔ غسل کے بعد بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز غلط ہے۔ سنت غسل اور واجب غسل کے ساتھ وضو لازم، اکارڈنگ ٹو امام خمینی، اکارڈنگ ٹو آغا خامنئی۔ لیکن مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے کہ غسل جنابت کے ساتھ تو وضو نہیں ہونا چاہیے، باقی سارے غسل کے بعد وضو کرنا ریکمینڈڈ اور بیٹر، لیکن جو مشہور غسل ہیں ان کے ساتھ وضو ضروری ہے، بشرط یہ کہ وہ غسل اپنی کنڈیشن کے مطابق ہو۔ جیسے غسل جمعہ ہے، اس کے بعد بھی وضو کریں تو بیٹر، لیکن اگر نہ بھی کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کا مطلب وضو آٹومیٹک شامل، لیکن اونلی اکارڈنگ ٹو آغا کوئی آغا سیستانی۔ لیکن اگر آپ نے غسل کیا اور وہ غسل کنڈیشن پہ پورا نہیں ہوتا، جیسے شب قدر کا غسل رات کو ہی کیا، 100% شیور کے وضو کی ضرورت نہیں، پھر بھی کرنے تو بہتر۔ 1 گھنٹہ پہلے کیا جو ڈاؤٹ فل غسل ہو گیا، تو اصل مسئلہ یہ بتانا تھا کہ اس کے بعد وضو کر کے اپنی نمازیں بچا لی۔